سوچئے ایک ایسی دنیا جہاں انسان اور مشینز کے بیچ کی لائن ختم ہو جائے، جہاں آپ اپنے دماغ کی پاور سے کمپیوٹر کنٹرول کر سکیں اور اے آئی کے ساتھ سیدھا کمیونیکیٹ کر سکیں۔ یہ کوئی سائی فائی کہانی نہیں، یہ نیورالنک ہے، ایلان مسک کا ویژن جو ہیومینٹی اور اے آئی کی فیوچر کو ایک نئی ڈائریکشن میں لے جا رہا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کیا یہ ٹیکنالوجی انسان کو روبوٹ بنا دے گی، کیا ہم اپنی سوچ اور یادداشت کو اپ گریڈ کر سکتے ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ کیا ہم اس فیوچرسٹک ریالٹی کے لیے تیار ہیں۔ چلیے جانتے ہیں گلوبل تفصیل کے ساتھ۔ نیورالنک ایک نیورو ٹیکنالوجی کمپنی ہے جسے ایلان مسک نے 2016 میں اسٹیبلش کیا۔ اس کمپنی کا مقصد ہے ہیومن برین کو کمپیوٹرز اور اے آئی سسٹمز کے ساتھ ڈائریکٹلی کنیکٹ کرنا، ایک ایسا برج جو سوچ اور مشین کے بیچ کی دوری مٹا دے۔ اس کا کور ٹیکنالوجی ہے برین کمپیوٹر انٹرفیس یا BCI۔ اس میں چھوٹی چھوٹی الیکٹروڈز ڈائریکٹلی برین میں امپلانٹ کی جاتی ہیں۔ یہ الیکٹروڈز نیورونز کے سگنلز ریڈ کرتے ہیں اور ٹرانسمٹ کرتے ہیں، اور نتیجہ ڈائریکٹ کمیونیکیشن آپ کے دماغ اور مشین کے بیچ۔ ایلان مسک کا ویژن صرف میڈیکل ٹریٹمنٹ تک لیمیٹڈ نہیں ہے، ان کا گول ہے ہیومن کوگنیٹیو ایبیلٹیز کو انہینس کرنا، یادداشت امپروو کرنا، لرننگ ایکسلریٹ کرنا، اور اے آئی کے ساتھ ایک سمبیوٹک ریلیشن شپ کریٹ کرنا۔ اور یہ صرف تھیوری نہیں، نیورالنک نے اب تک اینیمل ٹرائلز میں کافی پروگریس کی ہے۔ 2021 میں ایک مونکی نے ڈائریکٹ مائنڈ کنٹرول کا یوز کر کے ویڈیو گیم کھیلا، ایک چھوٹا گلمپس اس فیوچرسٹک ویژن کا۔ اب کمپنی کا ایم ہے ہیومن ٹرائل شروع کرنا، اور یہ سٹیپ ریالٹی میں بھی آ چکا ہے۔ سب سے پہلا ہیومن ٹرائل 2024 میں ہوا، جس میں نولینڈ اور بوگ، جو ایک ایکسیڈنٹ کے بعد ہل بھی نہیں سکتا تھا، اس کے دماغ میں نیورالنک چپ امپلانٹ کیا گیا۔ سرجری روبوٹ اسسٹڈ تھی اور چپ کو برین کے اس حصے میں لگایا گیا جو مومنٹ کنٹرول کرتا ہے۔ سرجری کے بعد نولینڈ نے اپنے مائنڈ سے کمپیوٹر ماؤس اور کرسر کنٹرول کرنا شروع کیا، گیمز کھیلی، میسیجز ٹائپ کیے اور ڈیوائسز آپریٹ کیے۔ یہ ٹرائل ایک کلیئر پروف ہے کہ ٹیکنالوجی تھیوریٹیکل سٹیج سے پریکٹیکل ریالٹی میں آ گئی ہے۔ نیورالنک کے پوٹینشیل بینیفٹس کافی پرومسنگ ہے، اور یہ صرف میڈیکل فیلڈ تک لیمیٹڈ نہیں بلکہ بہت ساری فیلڈز میں اس سے فائدہ ہونے والا ہے۔ پیرالسس پیشنٹس اپنی موبلٹی ریگین کر سکتے ہیں، جس سے ان کی لائف کوالٹی ڈرامیٹکلی امپروو ہو سکتی ہے۔ الزائمر اور میموری ریلیٹڈ ڈس آرڈرز میں بھی ہیلپ مل سکتی ہے، جس سے دماغ کی فنکشننگ کو سپورٹ ملتا ہے۔ ہیومن میموری اور لرننگ ایبلٹیز کو انہینس کیا جا سکتا ہے تاکہ نالج کو زیادہ ایفیشینٹلی ایبزارب اور ریکال کیا جا سکے۔ ڈائریکٹ اے آئی ایکسس کے ذریعے ڈیٹا اور نالج انسٹنٹلی برین میں اویلیبل ہو سکتا ہے، ایک فیوچرسٹک لرننگ اور تھنکنگ ایکسپیرینس۔ مائنڈ ٹو مائنڈ کمیونیکیشن کا کنسیپٹ اب تھیوری سے ریالٹی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ایک دن ٹیلیپیتھی سٹائل میسیجنگ بھی پاسبل ہو سکتی ہے، جس سے ہیومنز ایک دوسرے سے اپنی تھاٹس ڈائریکٹلی شیئر کر سکیں۔ یہ سب پاسبلٹیز ابھی فیوچرسٹک لگتی ہیں، لیکن ایلان مسک کے روڈ میپ کے حساب سے یہ فیوچر صرف کچھ سالوں کی دوری پر ہے۔ ہر بڑی کہانی کے ساتھ بڑی ذمہ داری بھی آتی ہے۔ نیورالنک کے ساتھ رسک صرف میڈیکل اور ایتھیکل نہیں، سائبر سیکیورٹی کا خطرہ بھی ریئل ہے۔ نیورالنک کی سرجری انویسو ہے، انفیکشن، انفلیمیشن یا ڈیوائس فیلئر کا رسک ہمیشہ رہتا ہے۔ لانگ ٹرم ایفیکٹس ابھی اننون ہے کیونکہ ٹیکنالوجی ابھی ایکسپیریمنٹل سٹیج میں ہے۔ نیورل سگنلز ڈیجیٹلائز ہو کر مس یوز ہو سکتے ہیں، میموریز اور پرسنل پریفرنسز لیک ہو سکتی ہیں، جو پرسنل اور سوشل سیکیورٹی دونوں کے لیے کنسرن ہے۔ اگر کوگنیٹیو اپ گریڈز صرف ویلدی لوگ افورڈ کر سکیں تو انیکویلٹی اور ورک فورس ڈیوائڈ کریٹ ہو سکتا ہے۔ سوسائٹی میں ایک نیا کوگنیٹیو ایلیٹ بن سکتا ہے جو ایکسس اور اپرچونٹیز میں انفیئر ایڈوانٹیج رکھے۔ اس سے موٹر فنکشنز یا سینسیشنز مینیپولیٹ کیے جا سکتے ہیں، ڈیٹا ایکسٹریکشن، تھاٹس، میموری پروکسیز یا پرسنل پریفرنس چرا لی جا سکتی ہیں۔ انڈیویجولز مانیٹر یا انفلوئنس ہو سکتے ہیں۔ میلیشیس کمانڈز فزیکل ہارم بھی کاز کر سکتے ہیں۔ ویک انکرپشن، انسیکیورڈ وائرلیس نیٹ ورکس یا سافٹ ویئر بگز، ڈیوائسز ہیک ہونے کا رسک بھی رہے گا۔ اسٹرانگ انکرپشن، ہارڈ ویئر سیفٹی لیئرز، ملٹی فیکٹر اتھینٹیکیشن، لیگل فریم ورکس، کنسینٹ پروٹوکولز اور ڈیٹا منیمائزیشن پالیسیز ضروری ہیں۔ فیوچر میں ہیومنز اور اے آئی کے بیچ ایک سمبیوٹک ریلیشن شپ بن سکتا ہے،
کوگنیٹو انہینسمنٹس اور ڈائریکٹ اے آئی ایکسس سے ہیومن انٹیلیجنس ایکسپونینشلی گرو کر سکتی ہے۔ فیوچر میں یہ ٹیکنالوجی سوسائٹی، گورننس اور لا میکنگ کو چیلنج کرے گی۔ پبلک انگیجمنٹ، ٹرانسپیرنٹ فریم ورکس اور انڈیپینڈنٹ اوورسائٹ ضروری ہوں گے۔ نیورلنک صرف ایک ٹیکنالوجی نہیں ہے، یہ ہیومن ایولیوشن کا نیکسٹ سٹیپ ہو سکتا ہے۔ میڈیکل بریک تھروز، کوگنیٹو انہینسمنٹس اور کمیونیکیشن ریولوشن کے ساتھ اس کا امپیکٹ سوسائٹی کے ہر لیول پر ہوگا۔ لیکن ایک بات کلیئر ہے، ہم صرف ٹولز نہیں کریٹ کر رہے، ہم اپنی فیوچر ریئلٹی ڈیزائن کر رہے ہیں۔ اس ٹیکنالوجی کے ساتھ ہماری چوائسز، ایتھکس اور ریسپانسبلٹی ڈیفائن کریں گے کہ یہ فیوچر سیف اور انکلوسیو ہوگا یا نہیں۔ تو سوال یہ ہے، کیا ہم اس ٹیکنالوجی کے ساتھ رسپانسبلی آگے بڑھ سکتے ہیں؟ کیا ہم ریڈی ہیں ایک ایسے فیوچر کے لیے جہاں ہیومنز اور مشینز کے بیچ کی باؤنڈری بلر ہو جائے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔